اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ صلاۃ علیہ اما بعد من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ۔ رسول فرماتے ہیں کہ جو اپنے زمانے کے امام کی معرفت کو حاصل نہیں کرتا اور وہ مر جائے تو وہ بے دینی کی موت مرتا ہے، اس کا کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں ہے۔ اسی ذیل مسلسل گفتگو چل رہی ہے، قرآنیات کے سلسلے سے آغاز ہوا تھا آپ لوگ کا، پھر جو ہے وہ احکامات بیان کیے گئے تھے، پھر سلسلہ ہوا پہلے انسان نے اپنے نفس کو پاکیزہ کیا، پھر جسم کو اور نفس کو، اور اب جو بات آئی ہے وہ ولایت کی اور بالخصوص امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی۔ گفتگو چل رہی تھی کہ امام کی محبت کی جو تجلیاں ہیں وہ کیا کیا تھیں، لکھی ہیں آپ لوگ نے؟ جی نہیں لکھا؟ لکھا ہے؟ کل بیان کیا تھا نا ہم نے؟ نہیں ہیں؟ جی دماغ نہیں، اچھا امام اپنی دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں، جی امام اپنی دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں، صحیح سے، اور جب ہم پریشان ہوتے تو امام پریشانی کو حل کرتے ہیں نا، یہ کیا ہے؟ تجلیات ہے۔ خب امام بہترین دوست ہیں، کیا ہیں؟ امام بہترین دوست ہیں کہ نہیں ہیں؟ وقت میں کام آتے ہیں کہ بے وقت میں کام آتے ہیں؟ وقت میں کام آتے ہیں جی، وقت پہ کام آتے ہیں، بے وقت پہ کام نہیں آتے؟ وقت پہ کام نہیں آتے تو وقت پہ بھی کام آتے ہیں اور بے وقت بھی کام آتے ہیں۔ ہاں، جہاں سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں وہاں امام ہماری مدد کرتے ہیں۔ امام دلسوز ہیں۔ امام کیا ہیں؟ اب نہیں پتا کہاں تک بات، کئے نمبر تک بات پہنچی تھی جی؟ امام دلسوز ہیں، تیسرا اگر ہے، دوسرا لکھا تھا تیسرا۔ امام کیا ہیں؟ امام دل سوز، امام دل سوز ہیں۔ دل سوز یعنی ہمارے دکھی ہونے پر، ہمارے غمزدہ ہونے پر امام بھی غمزدہ ہوتے ہیں۔ یہ نہیں ہے مطلب ٹھیک ہے اچھا ہے، مطلب یعنی گناہ گار تھا، خطا کار تھا، ہم سے مطلب ہی نہیں تھا، ہے نا، جیسے آدمی کرتا نہیں ہم سے کیا مطلب ہے بہرحال۔ لیکن یہاں امام کیا ہیں؟ امام دلسوز ہیں، ولو گناہ گار ہی کیوں نہ ہو، لیکن امام اگر وہ کوئی غلط چیز میں پڑتا ہے یا اس کو کوئی دکھ ہوتا ہے یا کوئی درد ہوتا ہے یا کوئی غم ہوتا ہے تو امام بھی کیا ہوتے ہیں؟ غمزدہ ہوتے ہیں۔ امام بھی غمزدہ ہوتے ہیں۔ اس کے بعد جو بیان کیا گیا ہے وہ کیا ہے کہ بہترین دوست ہے نا، کیا ہے؟ چوتھا کیا ہے؟ چوتھا ہے بہترین دوست۔ بہترین دوست ہیں، ہر یعنی ہمیں کسی حال میں چھوڑتے نہیں ہیں۔ کل ہم نے بیان کیا تھا کہ اگر ہماری توجہ تمہاری طرف سے ہٹ جائے تو تم باقی رہ سکتے ہو؟ نہیں رہ سکتے، یعنی ہاں تمہاری بقا کا سبب کیا ہے؟ میں ہوں۔ نہیں تو آپ دیکھیں سب سے زیادہ رسول خدا کی وفات کے بعد سب سے زیادہ جو نسل کشی کی گئی ہے، جن کو زیادہ شہید کیا گیا ہے، مارا گیا ہے، دیوالوں میں چنوایا گیا ہے، وہ کون قوم ہے؟ کون ہے؟ شیعہ۔ یعنی رسول کی وفات کے بعد سے سارے کھیل شروع ہو گئے تھے۔
تمام ائمہ معصومین کو شہید کر دیا گیا، جو چاہنے والا تھا اس کو شہید کر دیا، جو محب تھا، جو دوست تھا، جو بھی کسی طرح سے بھی امام یا اہل بیت اسلام سے رابطہ رکھتا تھا اسے شہید کر دیا جاتا تھا۔ لیکن آج بھی آپ دیکھیں اتنا ہونے کے باوجود بھی شیعہ ہیں کہ نہیں ہیں؟ ہر دنیا کے ہر کونے میں شیعہ پائے جاتے ہیں، ہر کونے میں شیعہ، کوئی ایسا کونا نہیں ہے جہاں شیعہ نہ ہو۔ مثلا مطلب جاپان کا تھا، وہ ملا کہنے صاحب ہم لوگ ماتم مجلس کرتے ہیں، چند گھر ہیں ہم لوگ بہترین ماتم کرتے ہیں وہاں کے پر جاپان میں۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ امام علیہ السلام کی یہ توجہ ہمارے لیے باعث بقا ہے، ہماری زندگی کا ضامن ہے۔ یہ زندگی ہماری ضمانت میں کس کے ہیں؟ امام کے ہیں۔ تو جب مرتے ہیں تو پھر کیا ضمانت میں نہیں رہتے ہیں نا؟ ضمانت میں رہتے ہیں، بس اسٹیج چینج ہو جاتا ہے ہمارا جو ہے وہ ایریا چینج ہو جاتا ہے۔ یعنی ابھی ہم لوگ سختی میں ہیں، ہے کہ نہیں؟ آپ کو پیاس لگ رہی ہے، آپ کو بھوک لگ رہی ہے، آپ کو زحمت کرنا ہے، آپ کو مشقت کرنا ہے، بیماری ہے، کسی کا انتقال ہو گیا، کہیں کچھ ہو گیا، کہیں کچھ ہو گیا۔ یہ دنیا کیا ہے؟ یہ دنیا دار العمل کہلائی جاتی ہے نا، یہ عمل کی دنیا ہے، ایگزامینیشن ہال ہے یہ ہویا۔ لیکن اس کے بعد کہاں جانا ہے؟ نہایت آرام سے، نہ کوئی ٹینشن، نہ کچھ، نہ پکانا ہے، روٹی کہاں سے آئے گی، آٹا کیسے گوندھے گا، کیا ہوگا ہے بھیا، گوشت لیتے آنا، دیکھو ارے تم دھنیا تو بھول ہی گئے لانا، کچھ نہیں، ٹینشن ہی نہیں وہاں کوئی۔ وہاں ارادہ ہوگا اور وہ چیز آ جائے گی، ارادہ ہوا وہ چیز آ گئی۔ لیکن کن کے لیے؟ محب اہل بیت کے لیے، جو امام کو راضی رکھ رہا ہو، جو امام کو راضی رکھ رہا ہو اس کے لیے۔ تو بس پتہ چلا کہ امام کیا ہیں؟ امام امام دلسوز ہیں، امام بہترین دوست ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، امام جو ہیں بہت زیادہ مہربان ہیں، کیا ہیں؟ ہے نا؟ کہتے نہیں، وہ آپ کہتے ہیں دعائے کمیل میں کیا کہتے ہیں؟ اللہ کو کیا کہتے ہیں؟ سب سے آخری جملے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ یا سری الرضا، اللہ اکبر، جلدی راضی ہو جانے والے۔ اتنا گناہ کیا، اتنی خطائیں کی، سب کچھ کیا، اور ایک مرتبہ شب جمعہ آ کر کہتے ہیں یا سری الرضا، یا سری الرضا، اللہ اکبر۔ اللہ کہتا ہے کہ تم نے گناہ کیا، ٹھیک ہٹو، جاؤ، کہ نہ جاؤ، کرتا ایسا نہیں کرتا۔ اللہ نے کہا ہے کہ تم ہم کو پکارو، تو کس نوعیت سے پکارنا ہے؟ یہ میں نے بحث کی تھی کہ ہم دعائیں اپنے زبان میں کریں یا معصومین کے زبان میں کریں؟ کس کے؟ معصومین کے۔ اس لیے کہ معصومین کے زبان میں وسعت ہے، پاکیزگی ہے، طہارت ہے، وہ چیزیں ہیں جو اللہ تک پہنچنے والی ہیں۔ مثلاً یعنی اس میں کسی بھی طرح کی کوئی رکاوٹ اور کھید نہیں آتا۔ لیکن جہاں ہم اپنے اعتبار سے دعا کریں گے تو ہو سکتا ہے ہماری دعا اس لیول کی نہ ہو، اس کیٹیگری کے نہ ہو، اس کے اندر تمام چیزیں نہ آتی ہوں۔ لہٰذا اسی لیے کہا گیا ہے ان دعاؤں کو ضرور پڑھے، دعائے جوشن کبیر، دعائے مزمل، دعائے صبا سب، یہ ہے نا، یہ دعائیں جتنی بھی ہیں ان دعاؤں کو پڑھنا کیا ہے انسان کی ترقی کا سبب بنتا ہے۔ تو کیا ہے؟ امام کیا ہے؟ سریع الرضا ہیں، جلدی راضی ہو جاتے ہیں۔ امام بہت زیادہ مہربان ہیں، ہے نا؟ سب سے زیادہ مہربان امام ہے، یعنی والدین سے زیادہ مہربان کون ہے؟ امام ہے۔ صحیح؟ تو یہ وہ ہو گئی باتیں جو امام کی تجلیات میں سے تھیں۔ اب آتے ہیں ہم کس چیز کی طرف؟ آتے ہیں ہم انتظار۔ کس کی طرف؟ انتظار۔ انتظار کے معنی کیا ہے؟ معنی کیا انتظار کے؟ یعنی ہم لوگ جو ہیں وہ چپ چاپ ایسے بیٹھے رہی ہوں، کیا بھیا کیا کر رہے ہو؟ انتظار کر رہے ہیں۔ کس کا؟ دوست کا انتظار کر رہے ہیں، یہ انتظار ہے۔ ہاں، کیا ہے انتظار؟ جی ہے انتظار؟ نہیں، انتظار یعنی
تیاری کرنا ہے جی، ماحول کریٹ کرنا، ماحول بنا، اور انتظار یعنی آمادہ ہونا، تیاری کرنا، آمادہ ہونا، ماحول بنانا، اور جی جی امام کو یاد کرنا، امام کو یاد کرنا انتظار نہیں کہلاتا ہے، یاد کرنا تو امام کا ذکر ہے، یاد کرنا یعنی انتظار کسے کہتے ہیں؟ انتظار، انتظار ہے نہیں کہ اچھا کیسے انتظار کیا جائے امام کا، تیاری کیسے کی جائے؟ نہا دھو کے کپڑے وپڑے پہن کر کھڑے رہے ایسے، امام آنے والے ہیں، کیسے؟ اچھے اعمال کر کے۔ میں نے کہا تھا کہ امام کا جو ظہور ہے وہ اس کا سبب ہم لوگ ہیں، یعنی ہم لوگ اپنے آپ کو امام کے قابل نہیں بنا رہے ہیں۔ جس دن بھی ہم نے اپنے آپ کو امام کے قابل بنا لیا اس دن امام اس دن آ جائیں گے۔ شرائط میں سے یاد ہے نا آپ کو، شرائط یہ نشانی ظہور تھا یا شرائط ظہور؟ شرائط تھا، یعنی انتظار کرنا شرائط میں سے ہے نہیں، مطلب اپنے آپ کو آمادہ کرنا انتظار میں سے ہے شرائط میں سے ہے۔ لیکن ابھی تو آپ نے بتایا انتظار کا مطلب کہتے ہیں آمادگی کرنا ہے، یعنی ہمیں اپنے آپ کو اس قابل بنانا کہ امام ظہور کریں، یہ شرائط ہیں نشانیاں؟ کچھ لوگ کریں شرائط، کچھ کریں نشانیاں۔ شرائط ہے نا، اور شرائط ہے بابا، شرائط ہیں اصلاً، کہیں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اصلاً 100% شرائط ہیں۔ اسی بنا پہ بھائی شرائط سے مراد کیا تھی؟ شرائط کا مطلب یہ ہے کہ اگر شرائط نہیں ہوں گے تو امام ظہور نہیں کریں گے۔ لیکن نشانیوں میں ایسا تھا کہ نشانیاں اگر نہ ہو تو امام ظہور نہیں کریں گے، ایسا کچھ تھا نہیں تھا۔ اصلا نشانیاں ہو یا نہ ہو کوئی فرق نہیں پڑتا امام کے ظہور کے اوپر، لیکن شرائط میں ظہور پڑتا ہے۔ شرائط میں پہلے ایک شرط کیا تھی؟ شرط کیا ہے؟ اللہ کا ارادہ، اللہ کا ارادہ شرط ہے۔ اللہ ارادہ کر لے کوئی روک سکتا ہے؟ نہیں روک سکتا۔ دوسری شرط کیا تھی جو بیان کی جاتی ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے اپنے آپ کو آمادہ کرنا، اپنے آپ کو سنبھالنا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے انتظار سے مراد کیا ہے؟ مثال کے طور پر میرا بھائی جو ہے وہ سعودیہ سے آنے والا ہے نا، کیا کریں گے؟ کیسے انتظار کریں گے اس کا؟ نہا دھو کے بیٹھے رہیں گے یا گھر سجائیں گے اس کے لیے، آمادگی کریں گے؟ میرا بھائی کیا کھاتا ہے، اس کو پسند کیا ہے، کپڑا جو لے کے پہنتا ہے اس کو پریس کر کے فوراً ٹانگ دینا ہے، جلدی ساری چیزیں آمادہ کرنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب میرا بھائی آئے تو اچھا سا گھر لگے، اس کو اچھے سے وہ کپڑے پہن سکے، اچھا کھانا کھا سکے۔ یہی تو انتظار ہے کہ نہیں بھائی؟ انتظار یہ تو ایسا تو نہیں ہے بھائی کے اندر بھائی آنا ٹھیک ہے، بھائی آئے پتہ چلا جالا لگا ہوا ہٹاتا چلا جا رہا، کیا ہوا بھیا؟ ارے آئے ہو تو ٹھیک ہے آ جاؤ۔ یہ انتظار ہے؟ یہ انتظار نہیں ہے۔ یہ انتظار وہ ہے کہ جس کے آنے پہ کیا ہو، ساری چیزیں مہیا ہوں۔ جیسے آپ لوگ آتے ہیں کہ نہیں آتے؟ آپ لوگ آتے ہیں، آپ کی سیٹس آپ کو ملتی ہے اپنی جگہ پہ نہیں ہے نا؟ یعنی کوئی ہے جو آپ کے انتظار میں ہے کہ آپ آئیں تو آپ کو کھڑا نہ رہنا پڑے، آپ آئیں تو آپ کا ٹائم ویرتھ نہ جائے، ہے نا، خراب نہ ہو آپ کا ٹائم۔ لیکن اگر آپ کا کوئی انتظار ہی نہ ہو، خود ہی سے چیئر اٹھا کے رکھ رہے ہیں، آپ لوگ آئیں گے؟ بتائیں آئیں گے؟ ہمیں چھوڑو، ہٹاؤ یار، مطلب کہاں جائیں گے، ہے نا؟ لیکن یہاں سب مجہز ملتا ہے، آپ کو سب سجا ہوا ملتا ہے، آپ آرام سے آئے، آپ نے سیٹ کھینچی، بیٹھ گئے اپنا فرسٹ کلاس، بیٹھے ہیں تھوڑی دیر کے لیے، ہے نا؟ تو یہ کیا ہے؟ انتظار ہے۔ انتظار کا مطلب یہ ہے، بس پتہ چلا انتظار یعنی صرف آمادگی کس لحاظ سے؟ فعلی لحاظ سے آمادگی کرنا، صرف یعنی فعلی۔ جب تک ہم عملی لحاظ سے آمادگی نہیں کریں گے تب تک وہ انتظار نہیں کہلائے گا، انتظار ہی نہیں کہلائے گا، مثلا ہے کہ نہیں؟ اچھا، اس انتظار میں اضطراب ہونا چاہیے، انتظار میں اضطراب ہونا چاہیے۔ جیسے ایک ماں اپنے بچے کا انتظار کرتی ہے، ایک ماں اپنے بچے کا انتظار کیسے کرتی ہے؟
یعنی اگر تھوڑا سا وہ لیٹ ہو جائے اور آنے میں اسے دیری ہو تو وہ کیا کرتی ہے؟ ٹہلنا شروع کر دیتی ہے کہ نہیں؟ ٹہلتی رہتی ہے وہ، جیسے دیر ہوتی رہتی ہے اس کا اضطراب بڑھتا رہتا ہے. پھر فون، ارے بھیا پتہ نہیں آیا نہیں ہے، مثلا بھیا ابھی تک آیا نہیں ہے، اب تک چھٹی ہو جانا چاہیے تھی، اتنی دیر ہو گئی، اب بھی اگر ٹرافک بھی مان لیتے تب بھی اتنا نہیں ہونا چاہیے تھا. یعنی اب کیا ہوا، وہ پریشان ہونا شروع ہو جا رہی ہے. اور تھوڑی دیر کے بعد کیا ہوا، آنسو آنا شروع ہو گیا، نہیں گریا، اضطراب. کس کے انتظار میں؟ بچے کے انتظار میں. کیوں یہ گریا کر رہی ہے؟ گریا کیوں کر رہی ہے؟ دیر ہو کے اس لیے گریا کر رہی ہے، محبت ہے اس کو، دلی لگاؤ ہے اس سے. کوئی اور ہے مثال طور پر، کوئی اگر کچھ کھو جاتا ہے تو کوئی آپ کے اوپر کسی پہ اثر پڑتا ہے؟ مثلا کھو گیا، اللہ معبود اس کو ملا دے، بات ختم ہو گئی، ایک بار یہ دعا کیا آپ نے، ٹینشن ختم. لیکن جس کا بچہ کھوتا ہے اس کو چین نہیں آتا، کھانا پینا سونا جاگنا ہر چیز اس کی کیا ہو جاتی ہے، سب ختم ہو جاتی ہے اس کی، بالکل کچھ کھانا نہ پینا کچھ، اس لیے کہ وہ اس کا جو بچہ کھویا ہوا ہے اس کی جستجو کرنا. تو پتہ چلا انتظار میں جو سب سے اہم چیز ہے وہ کیا ہے؟ بتائیں کیا ہے؟ کیا ہے؟ کیا ہے؟ محبت ہے. جب تک کہ محبت نہیں ہوگا انتظار میں چاشنی پیدا نہیں ہوگی. آپ بالکل یہ انتظار ایسے ہوگا، پانی آپ نے ابالنا شروع کر دیا، پانی ابل رہا ہے، آپ کہیں شیرہ نہیں بن رہا. ایسی شیرہ بنتا ہے نا؟ کیسے بنتا ہے شیرہ؟ پانی میں شکر ڈال کے شیرہ بنتا ہے، شکر نہیں ڈالنے آپ اس میں، پانی ابالے جا رہے ہیں، بعد میں آپ چمچ سے کر رہے، شیرہ نہیں بن رہا یار، ایسے ہی نکلا جا رہا ہے. بھیا اس میں شکر ڈالو. اب جب شکر ڈالی، اب چلایا، ہاں اب تھوڑا تھوڑا شیرہ بننا شروع ہو گیا ہے نا. یعنی جب تک کہ محبت کی شکر نہیں ہوگی اس کے اندر تب تک شیرہ نہیں بنے گا. یہاں پہ یہی ہے، انتظار صرف خالی یہ نہیں ہے کہ ہم نے 15 شعبان کو کہا کیا بس صاحب آج انڈے کا حلوہ بنائیں گے مثلا، ہے یا مثلا آج گاجر کا حلوہ بنائیں گے، مگر امام کے لیے ضروری ہے انڈے گاجر کا حلوہ کھائیں گے اور یہ مطلب ہر طرح کے حلوے کھائیں گے، وہ اس لیے مطلب یہ ہماری خوشی ہے. یعنی ہماری خوشی ہے ہر طرح کے حلوے پہ نظر دینا. امام سے اس کو لینا دینا تھوڑی نا. امام نے کہا کہ ہمارے لیے حلوہ بناؤ بھائی تم. جو چیز امام نے کہی وہ کیا ہے؟ وہ ہے محبت، وہ ہے ان کو یاد کرنا، وہ ہے ان کی باتوں پر عمل کرنا. وہ ایسا ہے کہ ہم وہ کام نہ کریں جس سے ہمارا امام غمزدہ ہو، اور ان کاموں کو انجام دے جس سے ہمارا امام خوش ہو. تو انتظار کیا ہوا؟ انتظار ہوا اپنے آپ کو آمادہ کرنا عملی لحاظ سے. اگر اپنے آپ کو عملی لحاظ سے ہم آمادہ نہیں کر رہے ہیں تو پھر یہ انتظار کیسا انتظار ہے اصلا؟ یہ ایسا ہی ہے. یعنی ہم ہر روز اپنے امام کے بارے میں سوچیں کہ آج امام آئیں گے، آج امام آئیں گے. جمعے کا انتظار کریں کہ امام کے لیے جمعہ کا دن مخصوص ہے، لہٰذا امام کب آئیں گے؟ جمعے کو آئیں گے. کہاں سے آئیں گے؟ ہیں؟ مدینے سے؟ مکے سے یا کوفے سے؟ مکے سے آئیں گے. مکے میں کہاں سے؟ کعبے سے. کعبے میں کہاں سے؟ کعبے میں جگہیں ہیں نہیں ہیں. مثلا کہ لکھنؤ سے آئیں گے. لکھنؤ میں کہاں سے آئیں گے بھائی؟ میران صاحب کی طرف سے آئیں گے، یا مثال طور پر جو ہے وہ، اور یہاں کون کون سے محلے ہیں؟ جعفریہ کالونی سے آئیں گے، یا مثلا جو ہے کون کالونی سے آئیں گے، سجاد باغ کی طرف سے آئیں گے. لکھنؤ میں بہت ہے. کدھر سے آئیں گے؟ مشخص باقاعدہ بیان کیا گیا ہے کہ امام کہاں سے ظاہر ہوئیں گے. لکھا ہے نا آپ لوگ نے؟ کہاں سے لکھا؟ نہیں لکھا؟ ہم نے بتایا تھا امام 2 جگہ ہیں اس کے درمیان ہوں گے. کون کون سی جگہ تھی؟ ہیں اللہ، یہ تو مطلب بالکل موٹی موٹی سی بات ہے. کہاں سے آئیں گے امام؟ اور کس سے پوچھ لیا، آپ سے پوچھا کسی نے، بھیا آپ کے امام کہاں سے آئیں گے؟ تو آپ کیا بتائیں گے؟ کعبے سے. ہاں، کعبے کے اندر سے نکل کے آئیں گے، باہر سے آئیں گے؟ کہاں سے بتایا تھا؟
دو جگہ بتائی تھی، رکن اور اللہ، نماز نہیں پوچھ رہے ہیں آپ لوگ سے بھائی، وہ نماز ہے رکن و غیر رکن. جہاں رکن کسے کہتے ہیں؟ رکن اسے کہتے ہیں کہ جہاں انسان جان بوجھ یا انجانے میں اس کام کو چھوڑ دے تو نماز باطل ہو جاتی ہے. غیر رکن اسے کہتے ہیں کہ جہاں انسان دھوکے سے چھوڑ دے تو نماز باطل. وہ رکن و غیر رکن الگ ہے. رکن کا نام ہے رکن یعنی حجر اسود. اور دوسری جگہ کیا تھی؟ اللہ، آپ لوگ اتنی جلدی بھول جائیں گے تو امتحان میں کیا لکھیں گے پھر؟ دوسری جگہ کیا تھی؟ مقام ابراہیمی. میں نے لکھا تھا، باقاعدہ توضیح دی تھی کہ رکن سے مراد کیا ہے اور مقام سے مراد کیا ہے. تو امام کہاں سے آئیں گے؟ رکن اور مقام کے درمیان سے آئیں گے. رکن و مقام یعنی حجر اسود اور مقام. مثلا یہ جو ہے وہ مقام ہے اور یہ مثلا یہاں پہ یہ حجر اسود ہے. مثلا تو امام کہاں سے آئیں گے؟ اس جگہ سے آئیں گے، بیچ سے. تو بس پتہ چل گیا. اب نہ پوچھ کہیے کہ رکن و غیر رکن کے درمیان سے آ جائیں گے امام. نماز کے رکن و غیر رکن سے امام آ جائیں گے. تو بس پتہ بھی کہ امام کہاں ظہور کریں گے؟ رکن اور غیر رکن سے. رکن اور مقام سے، رکن اور مقام سے. بس پتہ چلا کہ انتظار میں محبت شرط ہے، اور محبت کے لیے کیا ہے؟ انتظار میں محبت. اور یہ جب تک محبت نہیں تب تک انتظار محقق نہیں ہوگا. بس پتہ چلا کہ اب اگر ہم چاہتے ہیں اپنے آپ کو منتظر کہیں یا منتظر، ہم کون ہیں؟ منتظر ہیں منتظر؟ منتظر ہیں. اب منتظر کون ہے؟ امام زمانہ. یعنی آپ اگر منتظر ہیں تو منتظر کب ہوں گے؟ جی نہیں، منتظر تو ہے. مثلا آدمی ڈاکٹر کب ہوگا یا انجینئر کب ہوگا؟ جب تک کہ وہ چیزیں ہیں نا، جب تک کہ وہ چیزیں اس کے پاس نہ ہو. وہ اگر چیزیں اس کے پاس ہیں، صلاحیتیں، ڈگری، جو بھی اس میں آتی ہے لسٹ میں، وہ ساری چیزیں اس کے پاس ہیں، تو کیا کہلاتا ہے؟ وہ ڈاکٹر کہلاتا ہے. لیکن اگر ہم اپنے آگے لکھ دیں ڈاکٹر غلام مہدی، تو آپ لوگ ہنسیں گے کہ نہیں ہنسیں گے؟ بتاؤ. ہیں نبض پکڑنا بھی نہیں آتا، ہو سکتا کہ یہ دیکھیں نبض چل رہی ہے کہ نہیں. تو پتہ چلا کہ وہ چیز ہونی چاہیے. تو منتظر کا مصداق کب ہوگا، کب صداقت کرے گا یہ منتظر ہونا؟ جب ہم عملی لحاظ سے امام کے منتظر ہوں گے. یعنی ہم اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو اور اپنے گھر کو امام زمانہ کے لیے سجائیں. جیسے آپ محرم میں سجاتے نہیں سجاتے، پینٹنگ کرا رہے ہیں، یہ کیا ہو گیا صاحب؟ محرم آنے والا. کیوں کہ امام حسین ہمارے گھر آئیں گے. یعنی امام حسین علیہ السلام کے آنے میں کیا ہے؟ کتنی جو ہے وہ برکتیں. آدمی اپنا گھر سجا رہا ہے، امام باڑہ سجا رہا ہے، امام باڑے میں لا کے زری رکھ رہا ہے، رونق لا رہی ہے، روشنی کر رہا ہے کہ نہیں ہے نا. امام باڑے کے سامنے آتا ہے تو اپنے سر کے اوپر کیا ڈال لیتا ہے؟ ایسے چاہے آدمی دوپٹہ نہ ڈالے، مگر جب امام باڑے کے سامنے آتا ہے تو وہ دوپٹہ ڈال لیتا. آپ دیکھیں مثلا ہے نا، مثلا جو آپ لوگ کی بات نہیں ہو رہی ہے، جو بے پردہ ہیں، جو پردہ نہیں کرتے ہیں، وہ بھی مثلا کسی امام باڑے میں گئے، انہوں نے ایسے کر چوما، انہوں نے پہلے ڈال لیا پھر چلے جا رہے ہیں. مطلب امام وہاں اس جگہ کے اوپر ہے، باہر امام کیا کوئی دخل. مطلب ہم لوگ نے اپنی طرف سمجھ لیا ہے کہ یہ اپنے گھر کے مالک ہیں، باہر تو کچھ بول نہیں سکتے ہم سے. تو امام کا بھی حسب اللہ اسی ہم نے حال شد کر دیا کہ ہم یہاں آئے تو سر پہ پلو، اور نہیں تو پھر جیسے گھومو کا ٹینشن نہیں ہے. نہیں عزیزوں، یہاں پر مسئلہ یہی ہے کہ امام زمانہ کے لیے ہم اپنے آپ کو قلبی طور پر آمادہ کریں، ذہنی طور پر آمادہ کریں. اپنے بچوں کو ہم باقاعدہ امام زمانہ کے واقعات بیان کریں. بہت تاکید ہے، روایات میں آیا ہے کہ اپنے گھر میں جمعے کے دن کھانے کو اچھا بناؤ تاکہ بچے جمعے کا انتظار کریں. جمعے کا انتظار کریں. اچھا کھانا کب بنے گا؟ کیسا پتہ ہے بابا؟ فرائیڈے کب آ رہا ہے؟ کیا 2 دن بعد؟ کیا دن بعد آ رہا ہے ویسے؟
ابھی تو آج سیٹرڈے ہے نا, آج سیٹرڈے ہے, کتنے دن بعد آئے گا؟ 8 دن بعد, 9 دن بعد, 8 دن کے بعد, 7 دن کے بعد. بتائیے 8 اور 7 میں اختلاف ہو گیا ہے. 7 دن کے بعد, 8 دن کے بعد بیٹا آنے والا ہے نا. کیوں؟ کیونکہ اچھا کھانا بنے گا, کیونکہ بچے کو گھمانے لے جایا جائے گا. پر بس پتہ چلا کہ ایک بچے کے اندر روحی طور پر وہ کس چیز کا انتظار کر رہا ہے؟ جمعے کا. کیوں؟ کہ جمعے کو کھانا اچھا ملے گا, گفٹ ملے گا, گھومنے کہیں جائیں گے. بس یہ بچے کے اندر جو ایک جذبہ پایا جا رہا ہے جمعے کے لحاظ سے, اب اس کے اندر کیا آ جائے گا؟ امام زمانہ کی معرفت آنا شروع ہو جائے گی, اور انتظار کرنے لگے گا کہ جمعہ یہی جمعہ ہے جس میں ہمارا امام ظہور کرے گا. تو لہٰذا بڑی تاکید ہے جمعے کے لیے کہ ہم لوگ اچھا کھانا کب پکاتے ہیں؟ برتھ ڈے پارٹی پر, ہے نا. اور کب جی ہیں؟ شادی میں, ولیمے میں, اور لوگ اور کیا پیلے کپڑے کا پہنے جاتے ہیں؟ مانجھے میں, اور کس میں؟ چوتھی میں, چلے میں, نہ جانے کس میں کھانا اچھا بنتا ہے. لیکن کیا واقعاً ہم جمعے کو کھانا اچھا بناتے ہیں؟ کیا تیاری کرتے ہیں؟ سب بچوں کو نہلاتے ہیں, آؤ جلدی آؤ, جمعے کا غسل کراتے ہیں, جلدی آؤ. مطلب ہم کو خود ہی یاد نہیں جمعہ ہے کہ نہیں ہے. تو جب ہمیں کو یاد نہیں ہے تو بچوں کو غسل کرائیں گے؟ نہیں. اچھا کھانا ہوگا؟ نہیں ہوگا. لہٰذا اچھا کھانا کب ہوگا؟ سیٹرڈے یا سنڈے میں ہوگا, جس دن سب چھٹی ہوگی سب بیٹھ کے کھائیں گے. لیکن وہ دن جو امام کا دن ہے, اس دن ہم بیٹھ کر کے نہیں کھا پاتے, اس لیے کہ ہم لوگ اتنے مصروف ہیں کہ اصل جمعے کی جو لذات اس سے ہم حاصل نہیں کر پاتے. لہٰذا بڑی تاکید ہے جمعے میں تم اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اور اپنے گھر کو کس کے لیے آمادہ کرو؟ امام کے لیے. اچھا جمعے میں آمادہ کرنا ہے, شب جمعہ سے آمادہ کرنا ہے؟ شب جمعہ سے آمادہ کرنا ہے. بس پتہ چلا انتظار کیا ہے؟ انتظار کیا ہے جی؟ محبت کے ساتھ انتظار عملی طور کے اوپر اگر ہوتا ہے تو کیا کہلاتا ہے؟ انتظار کہلاتا ہے. چلیں یہ ایک بات ہو گئی. دوسری بات ہے, اب یہ جو امام ظہور کریں گے نا, ظہور کے وقت کیا صورتحال ہے؟ دنیا کے حالات کیسے ہو جائیں گے؟ دنیا پوری برباد ہو جائے گی, ختم ہو جائے گی, کیا صورتحال ہے؟ کہ جب امام ظہور کریں گے, امام کے ظہور کے وقت جو ہے وہ 1/3 دنیا کیا ہوگی؟ ختم ہو چکی ہوگی. 1/3 دنیا, 1/3 دنیا جو ہے وہ بیماریوں سے ختم ہو جائے گی. ابھی دیکھیں موت کیسے آتی ہے, پتہ چلا 18 سال کا لڑکا مر گیا, ہے نا, 25 سال کا جوان مر گیا. کیوں مر گیا؟ کیسے مر گیا؟ اچانک کیا ہو گیا؟ اٹیک پڑ گیا اس کے, دل کی دھڑکن رک گئی, اس کا دل چلنے سے انکار کر دیا. لہذا بیچارہ اچانک موتیں. کہا گیا ہے, روایت میں ہے کہ ظہور سے پہلے یہ نشانیاں ہیں, یہ شرائط, یہ نشانیاں ہیں. ظہور سے پہلے اموات اچانک ہوں گی, آدمی تعجب کرے گا. جوانوں کی موتیں بہت ہونا شروع ہو جائیں گی, ایکسیڈنٹل کیس بہت ہوں گے جہاں اچانک موتیں ہو رہی ہوں گی. تو بس پتہ چلا ظہور سے پہلے 1/3 دنیا کس میں ختم ہو جائے گی؟ ایسی ہی ختم ہو جائے گی. 1/3 بیماریوں سے, 1/3 جنگ میں ختم ہو جائے گی. جو بچے گی وہ کیا ہوگی؟ وہ بالکل وہی ہوگی جس طرح سے جناب نوح نے کشتی کو تیار کیا تھا, اور اس کشتی میں وہی افراد تھے جو کون والے تھے؟ کون تھے؟ کون تھے؟ اللہ کے ماننے والے تھے, رسول کے اطاعت کرنے والے تھے. لہٰذا وہی افراد ہوں گے امام کے ساتھ جو بالکل صاف ستھرے اور پاک اور پاکیزہ لوگ ہوں گے. تو اس طرح سے امام کیا ہیں, جب ظہور کریں گے امام تو یہ صورتحال ہوگی اس دنیا کی. پھر جب ظہور کریں گے تو حکومت کی صورتحال کیا ہوگی, اس کے سلسلے میں آپ کی گفتگو کرتا ہوں. ایک صلوات پڑھ دیں محمد.
یہاں تک کہ اگر کوئی مشکل نہ ہو تو بتائیں جی. امام کی حکومت، امام کی حکومت، امام کی حکومت کیسی ہوگی؟ کیسی ہوگی امام کی؟ میں نے قرآن نے کچھ حکومتوں کا ذکر کیا ہے، ان میں سے سب سے اہم حکومت کس کی آتی ہے؟ مثلا حضرت سلیمان نبی کی، ہے نا. حضرت سلیمان نبی وہ تھے کہ جو ہر ایک کے اوپر احاطہ رکھتے تھے، ہر ایک کے اوپر، حتیٰ ہواؤں کے اوپر بھی ان کا احاطہ تھا. یہ وجہ ہے کہ جب کہیں جانا تھا ان کو تو بڑا دور تھا، یعنی اپنے گھر وغیرہ کہیں بھی جانا تھا ان کو تو حملہ ہو گیا تھا، تو پہنچے کیسے؟ جسمانی لحاظ سے نہیں پہنچ سکتے تھے، ہے نا. جسمانی لحاظ سے ایسے خود اگر جانا چاہتے تو اتنا ٹائم نہیں تھا نہ اس زمانے میں وہ بہت پاورفل جو تھے جیٹ چلتے تھے کہ سیکنڈوں میں پہنچا دیا. تو کیسے پہنچے وہ؟ ہوا کے ذریعے پہنچے. اللہ نے کہا ہے سلیمان میں تمہیں طاقت دیتا ہوں کہ اگر تم ہوا کو احضار کر لو، ہوا کو تم حکم دو تو ہوا جو ہے تمہارے حکم پر عمل کرے گی. تو جناب سلیمان نے یہ کیا کہ ہوا کو حکم دیا کہ ہم کو پہنچا دو، اور اس نے ایک لمحے میں کہاں سے کہاں پہنچا دیا؟ کہاں سے پہنچا دیا؟ ہاں. یا ایک اور چیز واقعہ بیان ہوا ہے جس کے لیے قرآن نے بیان کیا ہے کہ چشم زدن میں ادھر چیز ادھر آ گئی ہیں. جناب ایک چشم زدن میں ادھر سے ادھر، جس نے کہا کہ میرے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم ہے. آصف برقیہ، جی جناب، کیا لے کے آئے تھے ادھر سے ادھر؟ تخت بلقیس لے آئے تھے. جب پوچھا کون سب سے تیز لائے گا تو سب اپنا اپنا بیان کر رہے تھے. انہوں نے کہا میں چشم زدن میں لے کے آ جاؤں گا کہ ادھر پلک جھپکے اور اٹھے تخت بلقیس حاضر ہے. کیا انہوں نے نہیں کیا ایسا؟ تو جب پوچھا گیا ان سے تو تم نے کیسے کیا، تو آپ نے کیا کہا کہ میرے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم تھا. تو جس کے پاس تھوڑا سا علم ہو وہ چشم زدن میں تخت بلقیس لے آئے. جو خود صاحب علم لدنی ہو، ہاں، وہ کیا نہیں کر سکتا ہے. لہذا حکومت جو ہوگی وہ کیسی ہوگی؟ امام کی حکومت ہوگی کہ زمین بالکل چھوٹی ہو جائے گی، زمین سکڑ جائے گی، زمین جو ہے وہ کم ہو جائے گی. تو مثلاً کیا ہے زمین کم سے کیا مطلب؟ یہ چھوٹا امام بڑا سا ہو جائے گا، بالکل اتنا بڑا ہو جائے گا. ہیں زمین چھوٹی سے کیا مراد ہوگی؟ ہیں نہیں، لوگ کم کی بات نہیں، زمین کی چھوٹی بات ہو رہی ہے. مثلا مثال کے طور کے اوپر مثلا جو ہے یہ زمین ہے، مثلا فرض کرتے ہیں مثلا یہ زمین ہے نا، یہ چھوٹی ہوگی ایسے کر کے، ایسے ہو جائے گی، یہ سکڑ جائے گی. کیسے ہوگی؟ کیا مراد ہے جی؟ ہیں پانی پر آ جائے گا تو لوگ کہاں رہیں گے پھر؟ اللہ، ابھی زمین چھوٹی ہو گئی ہے، کہتے ہیں کر لو دنیا. ہاں، کون بول رہا؟ کر لو دنیا مٹھی میں. ہے کہ نہیں مٹھی میں دنیا آپ کے؟ ہے نہیں ہے؟ موبائل کے ذریعے آپ یہاں بیٹھے ہیں، آپ کے بھائی امریکہ میں، آپ بات کرتے نہیں کرتے؟ اور بھیا کیسے ہوتا دکھاؤ، کیسا امریکہ کیسا لگ رہا ہے، دیکھیں کیسا ہوتا ہے. ہندوستان کی طرح ہے، پاکستان کی طرح ہے، کہاں کی طرح ہے یہ؟ تو یہ آپ جو یہاں سے وہاں دیکھ رہے ہو، یہ دنیا چھوٹی ہوگی نہیں ہو گئی؟ آپ کہیں بھی کنیکٹ کر سکتے ہو کسی طرف. یہاں پتہ چلا رات ہو رہی ہے اور آپ نے کینیڈا فون کر دیا، وہاں دن ہو رہا ہے، کہ بھیا وہاں کی صبح دکھاؤ کیسی ہو رہی ہے، یہاں تو رات ہو گئی ہے، تو وہ دکھا رہا ہے اپنا. تو چھوٹی ہوگی نہیں ہوگی؟ لیکن یہ جو چھوٹی ہوئی ہے یہ انسانی عقول کی بنا پہ چھوٹی ہو گئی. ہاں، جہاں کے اوپر ہم جا نہیں سکتے ہیں، جہاں کے اوپر صرف خالی ہم
اپنی جگہ پر رہ کر کے اس کو دیکھ سکتے ہیں، لیکن جب امام ظہور کریں گے تو دنیا چھوٹی ہوگی، کیسے ہوگی؟ یعنی جس طرح سے ہماری فوٹو ایک سیکنڈ میں وہاں پہنچ جاتی ہے، اسی طریقے سے امام کی حکومت میں ایک انسان ایک ہی زدن میں کہاں سے کہاں، ہاں اس لیے کہا جاتا ہے دنیا چھوٹی ہو جائے. دنیا چھوٹی نہیں، سکوڑ دے گا اللہ میاں رکھ کے، نچوڑ دے گا کہ لو بھیا یہ ہو گئی، نہیں ہے. دنیا کے جو وہ ایریا تو ویسے ہی رہے گا، کیونکہ اس میں اگر چھیڑ چھاڑ ہوگی تو پھر اصل دنیا رہے گی نہیں، قیامت آ جائے گی، ہے کہ نہیں؟ اس میں قیامت آ جائے گی. تو بس پتہ چلا کہ اب اگر پوچھا جائے کہ دنیا چھوٹی ہو جائے گی، دنیا امام کے ظہور کے وقت دنیا سکڑ جائے گی، اس سے مراد کیا ہے؟ تو کیا مراد ہوگا؟ یعنی انسان خود ارادہ کرے گا، تحیی الارض ہو جائے گا. ادھر ارادہ کیا کہ ہمیں امام حسین السلام کی زیارت کرنے جانا ہے، ادھر جیسے آپ نے نیت کی نماز پڑھتا ہوں میں 3 رکعت مغرب کی قربتاً واجب قربتاً اللہ اکبر، بس آپ کی نیت اور نماز شروع ہو گئی. اسی طریقے سے آپ نے نیت کی کہ میں چاہتا ہوں اپنے مولا آقا حسین کے زیارت کروں، ان کے ذریعہ اقدس کی، ادھر ارادہ ہوا اور وہاں پہنچ گئے. یعنی یہ ہے حکومت امام زمانہ. اب آپ بتائیے کتنا اچھا وہ موقع ہوگا کہ جب یہ صورتحال ہوگی. کتنے لوگ نہیں چاہیں گے کہ اس حکومت کو دیکھیں؟ آپ چاہیں گے نہیں ہیں؟ لیکن بہت کم لوگ کہنے چاہیں گے. ہاں چاہیں گے، یہ دلی. ہم نے کہا نا انتظار میں کیا ہونی چاہیے؟ چاشنی کب بنتی ہے؟ چاشنی کب بنتی ہے؟ جب شکر ملایا ہے. اور یہاں کے بعد شکر کیا ہے؟ محبت ہے. یعنی ہم اپنے امام کے لیے ہر وقت آمادہ رہیں، تیار رہیں. بالکل وہ ساری چیزیں کیا کریں؟ سوچتے رہیں کیا ہوگا. یعنی جب امام آئیں گے تو کیسے ہوگا؟ دنیا چھوٹی ہو جائے گی تو کہاں سے کہاں ہم جا سکتے ہیں. یعنی یہ ہو سکتا ہے بھائی، ہو سکتا ہے کہ ہمیں اجل جو ہے مہلت نہ دے، لیکن جب ہمارا ارادہ، ہمارا کنسپٹ، ہمارا ہر روز کا مشغلہ سوچ ہوگی تو کل کو اللہ ہمیں رجعت عطا کرے گا کہ جاؤ تمہارا امام ظہور کر چکے ہیں. جو تم اپنے دماغ میں امیج کرتے تھے اور جو بناتے تھے اور جو سوچتے تھے، وہ جا کر کے آپ تم کیسے کرو؟ اصلی طور پر کرو. ابھی سب ذہنی خیالات تھے تمہارے، لیکن اب تم جا کر کے ان آنکھوں سے باقاعدہ دیکھو. متا ترانا ونراک. وقت کب آئے گا کہ جب یہ آنکھیں آپ کو دیکھیں گی؟ اللہ کہے گا وہ وقت آ گیا ہے، جاؤ جا کر کے اپنے امام کی کیا کرو؟ زیارت کرو. جی جناب والا. تو یہ ہے امام کی حکومت کے سلسلے سے آپ کی خدمت میں کچھ گفتگو کی جائے تاکہ اور بات اچھے سے واضح ہو جائے. امام کی حکومت کے یعنی محور کیا ہے؟ محور محور امام کس چیز پر حکومت، یعنی حکومت کے وقت جب حکومت کرنے آئیں گے ان کے مدعا کیا ہوگا؟ کیا کیا چیزیں ہوں گی جس کو وہ کیا کریں گے؟ عمل کریں گے، عملی جامہ پہنائیں گے. وہ کیا کیا چیزیں ہوں گی بتائیں جی. سب سے پہلی چیز ہے ثقافت. کیا ہے؟ ثقافت. ثقافت یعنی کلچر. ثقافت یعنی کلچر. امام آئیں گے. ابھی کون سا کلچر چل رہا ہے ہمارے یہاں؟ گھروں میں کیسا کلچر ہے؟ اسلامی ہے، قرآنی ہے، محمدی ہے، فاطمی ہے، علوی ہے. کون سا کلچر ہے جی؟ مہدوی کلچر ہے الحمدللہ. مہدوی کلچر ہے الحمدللہ، ہے نا. تو مہدوی کلچر میں پتہ چلا ساس بہو میں جھگڑا، بھائی بھائی میں جھگڑا نہیں ہوگا. کسی کا کوڑا کوئی دوسرے دروازے پہ ڈالے گا. غیبتیں، ادھر کی بات ادھر، لڑائی کر کے مزہ لینا، یہ سب نہیں ہوگا. سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ امام ثقافت کے اوپر کام کریں گے. ثقافت یعنی کلچر کے اوپر. قرآن کہہ رہا ہے کہ سب سے خوبصورت کلچر کون سا ہے؟ قرآن کہتا ہے کیا ہے؟
صبغۃ اللہ. صبغہ کسے کہتے ہیں؟ رنگ کو، یعنی رنگ خدائی. کون سا رنگ خدائی ہوگی. اللہ اکبر. یعنی سب سے اچھا رنگ کون سا ہے؟ اللہ کا رنگ ہے نا. تو جب امام ظہور کریں گے، جو کلچر اور جو ثقافت ہوگی وہ ویسٹرن کلچر ہوگا. بچے جو ہیں وہ بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں، ٹی شرٹس پہنیں گے جس کے اوپر سور چھپا ہو، گدھا چھپا ہو. لیکن آج دیکھیے پہنتے نہیں پہنتے. ڈھونڈ کے آدمی پوچھتا یہ والا کہاں سے لائی ہو ہیں، ہم بھی وہی خریدیں گے. نہیں ملے گا آپ کو. آپ ڈھونڈ ڈالیں آپ کو نہیں ملے گا. جوتا لیں، چپل لیں، پینسل باکس لیں، ہے نا، کاپیز لیں، آپ کسی بھی چیز کو اٹھائیں گے اس کے اوپر کوئی نہ کوئی کارٹون بنا ملے گا آپ کو. ایسے آپ کارٹون دیکھ کے ہنستے ہیں کہ نہیں، ہے نا. ایسے کارٹون آدمی دیکھ کے تو ہنستا ہے، لیکن خرید کے کیا لے کر کے آ رہا ہے؟ کارٹون. صحیح چیز خرید کے لے کر کے آنا چاہیے نا. کارٹون صحیح چیز ہے یا صحیح چیز ہے؟ صحیح چیز ہے، لیکن آپ کو ملتا ہے کچھ. ڈھونڈ ڈالیں گے، کیونکہ یہ سازش ہے. یہ ایک سازش ہے کہ ان لوگوں کو اصلاً ایسی اس چیزوں میں الجھا دو کہ جس میں یہ ثقافت جو ہے وہ کیا ہو نہ ہو. یعنی امام زمانہ علوی ثقافت، فاطمی ثقافت نہ پائی جائے. یعنی ہم نے بالکل غور نہیں کیا کہ شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ کی جو ثقافت تھی یا مولا کائنات کا جو کلچر تھا وہ کیسا کلچر تھا. تو وہ کہتا رہے وہ تو بہت پرانا کلچر تھا، جہاں کے اوپر عورت نکلتی ہی نہیں تھی، باتیں کرتی ہی نہیں تھی، ہے نا. آج دور جو ہے وہ ایڈوانس ہو گیا ہے. جب تک ہم باہر جا کے بات نہیں کریں گے تب تک مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے. کیسا ہے؟ یہ ہم نے بنا رکھا ہے، یہ بنایا گیا. یہ ایک پوری ایک لابی نے کام کیا ہے جس کو فیمنزم کہتے ہیں. فیمنزم ایک بہت بڑا جو ہے وہ یعنی تاریخ انسان کا بڑا بلینڈر ہے جسے کہنا چاہیے، کہ جس میں آپ کو معلوم ہے نا کہ مرد سے زیادہ کام عورتیں کرتی ہیں. آپ کو پتہ ہے؟ اب اپنے گھر پہ مردوں سے نہ کہیے گا سب سے زیادہ کام کرتے ہیں، نہیں تو سب ڈھونڈیں گے ہم کو، یہ پکڑیں گے، کہیں گے کہاں یہاں ہو. کرتے نہیں کرتی؟ ایمان سے بتائیے. صبح سے اٹھتی ہیں بیچاری اور رات تک لگی رہتی ہیں آخر تک کی، اور رات میں بھی بچہ پریشان کرے تب بھی جاگ رہی ہیں. دھوپ میں فزیکلی کام جو ہے عورت کا زیادہ ہے. یہ اس کے لیے اور ٹاپک رکھتے ہیں، ڈیبیٹ والا ہے نا، جس میں اہل بیت نے بیان کیا ہے باقاعدہ، ہے نا. خلاصہ یہ دیکھیے جو فیمنزم کی لائے گئے ہیں وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ مرد کم کام کرتے ہیں بنسبت عورتوں کے. یہ وجہ آپ دیکھیں جو گھر بنتے ہیں، گھر اس میں عورتیں زیادہ ہوتی ہیں گی، جس کو آپ کہتے ہیں بلاس پوری عورت، ہے نا. بھاری بھاری چیزیں لیے چڑھی آ رہی ہیں اوپر، چھت کے اوپر چلی آ رہی. کیوں؟ کیونکہ ان کے اندر اسٹیمنا زیادہ ہوتا ہے. اب میں بہت چیزیں بات نہیں کر سکتا یہاں کے اوپر، لیکن جو طاقت اللہ نے عورت کو دی ہے وہ مرد کے پاس نہیں طاقت ہے. یہ عورت ہی ہے جو ایک مرد کو طاقتور بناتی ہے. مگر مرد ڈرپوک یا مرد شجاع کون بنا سکتا ہے؟ عورت بناتی ہے اسے، عورت بناتی ہے. اور بہترین ہے اگر آپ دیکھیں تو قسم خدا کی مولا کائنات نے جناب عقیل سے کیا کہا تھا کہ مجھے ایک ایسی جگہ شادی کرنی ہے جہاں کے اوپر بہادر بیٹا ہو. یعنی یہ اس بات کو تھیم دیتا ہے ہم کو کہ یہ ایک عورت صرف ایک عورت نہیں ہے بلکہ یہ پوری کائنات ہے. یہی عورت جنت لے جا سکتی ہے اور یہی عورت جہنم بھی لے جا سکتی ہے. ایک ام المومنین جنت لے جا سکتی ہیں، اور مسئلہ یہی ہے کہ یہ سمجھنے کی بات ہے. اسی لیے یہ فیمنزم کام ہوا اور اس پہ عورتوں کو اتار دیا گیا. آج دیکھیں عورتیں کہاں ہیں؟ پیٹرول پمپ پہ کھڑی ہوئی پیٹرول بھر رہی ہیں. بھر رہی ہیں نہیں بھر رہی ہیں؟ کیوں؟ کیونکہ ایکٹیکشن ہے. یعنی ان کا کہتے نہیں کہ جو کیا بولتے ہیں جو پروڈکٹ بن کے آتا نا، پروڈکٹ میں جو
بک رہا ہے نا وہ اس میں بہت اسپیڈ پائی جا رہی ہے. لہٰذا آپ کسی بھی کام میں دیکھیں عورت پائی جا رہی ہے مثلا, ہے کہ نہیں؟ عورت ہے وہ. گاڑی بک رہی ہے, وہ بھیا مرد چلانے والا مثلا, لیکن اس میں عورت کھڑی ہوئی ہے. ایک بلیڈ ہے, اس میں بھی ایک عورت کھڑی ہوئی ہے. بلیڈ مردوں کے لیے داڑھی بنانے کے لیے, لیکن لیے کھڑی عورت ہے, کیونکہ اس میں زیادہ چینج بکنے کی چیز جو ہے بہت ہوتی ہے. اس لیے ایک فیمنزم کا ایک وہ کنسپٹ آیا, اور پھر دیکھا انہوں نے کہ عورتیں زیادہ کرتی ہیں, لہٰذا ان کو لے کر کے آج ہو یہی گیا ہے کہ سب عورتیں, ان کے ذہن میں ایک بات آ گئی کہ سب عورتیں اگر گھر سے باہر نہیں نکلیں تو کام نہیں ہوگا. نہیں, اگر نہیں کام ہوگا تو ابھی شہزادی کیسے سارے کام کرتی تھی؟ مثلا سوال ہے, یہ ایک سوال ہے. وہ عورت جو الگو ہو, وہ عورت جو آئیڈیل ہو, وہ عورت جو تمام ہستی کے لیے بہترین نمونہ عمل ہو, وہ کتنا باہر نکلتی تھی, کتنا آتی تھی, کتنا جاتی تھی. یہ اہم مسئلہ ہے. ہاں, ایسا بھی نہیں کہ گھر میں شہزادی بیٹھتی رہتی تھی مستقل, جہاں پہ ضرورت ہوتی تھی وہاں جاتی تھی, مثلا وہاں جاتی تھی. لہٰذا آپ دیکھیں کہ یہ جو مسائل ہیں یہ اخلاقی مسائل ہے. بہرحال ایک الگ کی بحث ہو جائے گی انشاءاللہ, کبھی اور موقع ملا بیان کریں گے. اخلاقی لحاظ سے کہا گیا ہے کہ ایک عورت نامرد سے جو ہے وہ سخت لہجے میں بات کرے. سخت اصل حکم ہی نہیں ہے کہ آپ سلام کریں کسی نامحرم مرد کو, اصلا نہیں ہے, اصلا نہیں ہے. ایوائڈ کر جائیں سخت لہجے میں. مثلا کوئی آیا ہمارے گھر کے اوپر, مولانا صاحب ہیں؟ نہیں ہے. نہیں ہے, یہی ہے بالکل. اور پتہ چلا تھوڑا سا اٹھلا کے, تھوڑا سا مسکرا کے, پتہ چلا کھل بھی رہا ہے, مولانا صاحب ہیں؟ نہیں ہے. یہ یعنی جو قوانین اسلامی ہے حکومت میں, ابھی بیان ہو گئی یہی کہ حکومت امام زمانہ میں جو ثقافت ہے وہ ثقافت الہی ہے. یعنی اب جو بھی چیز ہوگی وہ صرف اور صرف کون سی ہوگی؟ قرآن اور سنت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی جدھر بھی ہوگا وہ قرآن, اور جدھر ہوگا وہ سنت رسول خدا ہوگا. بس اس کے علاوہ تیسری چیز ہو ہی کی نہیں اصلاً, ختم. اب اس کے اندر جتنی بھی چیزیں قرآن کہہ رہا ہے وہ ساری چیزیں فالو ہوں گی. جھوٹ نہیں ہوگا, غیبت نہیں ہوگی, سود خوری نہیں ہوگی, بے ایمانی نہیں ہوگی, نفرتیں نہیں ہوں گی. یہ ساری چیزیں نہیں ہو سکتی اصلاً, نہیں ہوں گی, ہے نا. ادھر جو ہے سنت کے اوپر جو ساری چیزیں ہیں وہ ساری چیزیں ہوں گی یہاں کے اوپر. تو امام جو سب سے پہلے حکومت میں آئیں گے تو سب سے کیا کام کریں گے؟ ثقافت, یعنی رنگ خدائی ہوگی. دوسری چیز جو بیان کی گئی ہے وہ کیا ہے؟ اقتصاد. وہ کیا ہے؟ اقتصاد. اقتصاد یعنی جی ہاں, اقتصاد کسے کہتے ہیں جی؟ اقتصاد کہتے ہیں ہندوستان کے اقتصاد اچھے نہیں ہیں. نہیں, حالات نہیں, فائنینشلی اعتبار سے خراب ہونا. اقتصاد کہتے ہیں جو فائنینشلی اعتبار سے اکنامی لحاظ سے, یعنی امام آئیں گے تو اس میں زبردست بڑھاؤ ہوگا. اچھا کیسے ہوگا؟ آپ اب دیکھیے, اس چیز کو مد نظر رکھیے کہ یہ چیز ہوگی, یعنی سب سے زیادہ اقتصادی حالات سے ہر انسان کیا ہوگا؟ بہت آگے بڑھ چکا ہوگا. کیسے؟ آپ نے سنا ہوگا ڈھیروں مرتبہ مجلسوں میں کہ جب امام ظہور کریں گے تو زمین اپنے خزانوں کو اگل دے گی. ہاں, ابھی آپ پیسہ کما رہے ہیں, کیوں کما رہے ہیں بھئی؟ پیسہ کما رہے ہیں کہ نہیں کما رہے ہیں؟ کیوں کما رہے ہیں آپ؟ محنت مشقت, بیمار ہے تب بھی چلے جا رہے ہیں کھانستے ہوئے, کیوں؟ وہ یہ پیسہ کمانا ہے تاکہ ہماری اقتصادی حالت اچھی رہے, اچھا لباس رہے, اچھے بچے پڑھ سکیں, اچھا گھر ہو, اچھی گاڑی ہو. یہ ساری چیزیں کب ختم ہوں گی؟ کہ جب امام ظہور کریں گے تو یہ خزانے زمین اپنے اگل دے گی. تو کیا کوئی آدمی اٹھائے گا ایسے کر کے؟ اٹھائے گا ایسا؟ اصلا نہیں اٹھائے گا وہ. جیسے روڈ کے اوپر روڑے پڑے ہوتے ہیں, پتھر پڑے ہوتے ہیں, آدمی ٹھوکر مارتا چلا جاتا ہے, ایسے ہی ہیرا پڑا مارتا چلا جا رہا ہے ٹھوکر. اے بھیا ہیرا ہے, کہ تمہیں نہیں پتا اصلی ہیرا ہمارے پاس ہے. ہاں, اصلی ہیرا ہمارے پاس ہے. اصلی ہیرا کیا ہے ہمارے پاس؟ امام زمانہ ہے. جی جناب والا,
علمی ترقی ہوگی. جی جناب. تیسری کیا ہے؟ علمی ترقی. علمی ترقی. اچھا کیوں نہ علمی ترقی ہو؟ جو خود صاحب لدنی ہو, ہے علم, سراپا علم ہو, تو وہ زمانہ کیا جہالت کا زمانہ ہوگا؟ وہ یعنی ان پڑھی کا زمانہ ہوگا؟ نہیں, اصلا نہیں ہوگا. یعنی عقول ترقی کر چکی ہوں گی, انتہا تک پہنچ چکی ہوں گی, انتہا تک پہنچ چکی ہوں گی. تو بس پتہ چلا کہ امام کی حکومت میں کیا ہوگا؟ ثقافت, دوسری چیز اقتصاد, تیسری چیز کیا ہے؟ علمی ترقی, چوتھی چیز کیا ہے؟ بدعتوں سے مقابلہ. بدعتوں سے مقابلہ. بدعتوں سے مقابلہ. جتنی بھی بدعت چیزیں ہیں سب ختم ہو جائیں گی. مثلا ہے تراویح ہوگی, ہے آج باقاعدہ بحث ہے, سنیوں میں خود بحث ہے کہ یہ تراویح صحیح ہے کہ نہیں صحیح ہے, کیا ہے. یعنی آج دیکھیں ترقی کے یہ ہے, امام کے ظہور کے اثرات یہیں سے نظر آتے ہیں کہ آج خود جو تراویح پڑھنے والا تھا وہ خود تراویح کے اوپر کیا کر رہا ہے؟ سوال کھڑا کر رہا ہے کہ آیا یہ رسول کے زمانے میں تھی یا نہیں تھی. پھر نہیں تھی تو کس نے ایجاد کی, تو کیوں ایجاد کی گئی ایسے, تو اس کا پڑھنا صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے. اب یہ اختلاف کی بحث ہے. تو بس پتہ چلا بدعت جتنی بھی ہیں, پتہ چلا آدمی نے صدقے میں کیا اتار دیا؟ انڈا اتار دیا, لیا اور چوراہے پہ جا کے رکھ دیا. یہ بدعت ہے. انڈا اتارنے کی چیز تھوڑی ہے, کوئی کھانے کی چیز ہے. ہمیں کوئی مشکل تھی, ہم نے ایک ٹرے انڈا منگایا اور مثلا دے دیا, بھیا یہ آملیٹ بنا کھاتے رہیے گا, ہمارے لیے دعا کرتے رہیے گا. اللہ نے کہا ٹھیک ہے بھیا, تم نے ان کو انڈا دیا ہے اور ہم تم کو جو ہے اس کی دعائیں دے رہے ہیں, ختم بات. لیکن یہ انڈا اتار کے چوراہے پہ رکھنا تاکہ ہماری بلائیں اس میں لگ جائیں, یہ سب کیا ہے؟ یہ سب پتہ نہیں مر کے بیچارہ قبرستان سے آ رہا, کیا ہوا؟ دھنیا لیے چلا جا رہا ہے, پودینہ لیے چلا رہا ہے. کیوں بھائی؟ ہرا لے کے آ رہے ہیں, دھوکہ دے رہے ہیں جب ان کو ملک الموت کو. یہ ساری بدعتیں خواہ کی باتیں, سب کچھ بات نہیں ہے. جب ملکی بھی ہے تو ہرے والا جو دھنیا لیے وہی لے کے چلے جائیں گے, کہو چاہو کوئی وہ تھوڑی. اصلا موت, جس کی موت اصلا میں نے بتایا, موت امام فرماتے ہیں موت تمہارے لیے کوئی وہ نہیں ہے, خطرناک چیز نہیں ہے. موت بالکل ایسی ہے کہ جیسے ایک پل سے دوسرے پل کی طرف جانا ہے تم کو, ہے اس طرف دے اس طرف جانا, اس طرف جانے میں کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے تمہارے لیے. ہم تو ہیں وہاں کے اوپر, لیکن تم ہمارے بنے رہو تب, یعنی ہمارے کس میں پارٹی والے رہو, ہے نا, علم اٹھاتے رہو. ہمیں پارٹی نشان کیا ہے؟ علم والے رہو. بس تم تعزیہ دار رہو, ماتم دار رہو, مجلس دار رہو, ہم سے جڑے رہو. تم ہم سے جڑے رہو گے, ہم تمہیں کسی بھی مشکل میں پھنسنے نہیں دیں گے, ہے نا. آج عام طور پہ دنیا میں کیا ہوتا ہے, آپ دیکھیے آدمی کہیں پھنستا ہے, کسی کا جو اچھی رسوخ والا ہوتا ہے فون کرتا ہے, اے بھیا چوراہے پہ کھڑے ہیں, پولیس والے نے روک لیا. اچھا ٹھیک ہے, کون ہے؟ ارے فلاں پتہ نہیں کون سا تیواری صاحب ہیں, دو فون دو, یہ لیجئے. ارے بھیا چھوڑ جانے دے, چھوٹ گیا. پتہ چلا کیوں چھوٹ گیا؟ کیونکہ اس کے روابط بڑے سے تھے, بڑے نے اس کو آرڈر کیا, چھوڑ دیا. تو جب ہماری دنیا میں ساری چیزیں ہیں تو آخرت میں ہے کہ نہیں ہے؟ امام کہنے تم ہمارے بن کے رہو. اسی لیے امام نے, میں نے بتایا کہ امام میں محمد باقر علیہ السلام کی حدیث سی کہ میں اپنے گناہگار شیعوں کے لیے دعا کرتا ہوں. اب یہ تھوڑی سی, اب دیکھیں یہ تو بالکل یعنی جسے کہنا چاہیے ان لاجک بات ہے کہ امام ہم گناہگاروں کی دعا کریں اور ہم گناہ ہی کرتے چلے جائیں. ہم کہ نہیں, ہم تو گناہ ہی کریں گے. تو یہ تو بالکل ضد کی بات ہوگی, بحث ہو گئی. یعنی جہاں امام گناہ کے لیے دعا کر رہے ہیں گناہگار کے لیے, وہیں ہم اپنے گناہوں میں کمی کریں, چھوڑیں دھیرے دھیرے گناہوں کو. کہا صاحب آج کے بعد سے ہم کو سچ بولنا ہے, اب سچ بولنا ہے بس ہم کو. آج کے بعد سے ہم غیبت کریں گے ہی نہیں, اور جہاں غیبت ہوگی وہاں اڑ جائیں گے. اگر یہ ٹھانتا چلا جائے تو یقین جانے اس کے اندر ترقی اور بڑھاوا ہوتا چلا جاتا ہے. صحیح ہے. قضاوت میں زبردست ہو جائے گا, ہے نا. پانچواں کیا ہے؟ قضاوت یعنی جسٹس. قضاوت میں کیا ہوگا؟ انصاف, عدل ہوگا. عدل ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ یقیناً عدل ہوگا.
اچھا اقتصادی طور پر میں نے وہ رہ گیا تھا، جناب یوسف کا آپ نے وہ دیکھا ہے نا، جب کہا تھا کہ صاحب وہ 7 سال کا سوکھا پڑے گا، تو جناب یوسف نے کیا کیا تھا؟ کیا کیا تھا؟ کیا کیا تھا جناب یوسف نے؟ 7 سال کا تھا نا سوکھا پڑے گا، اس 7 سال کے ذخیرہ کرنا ہے کچھ چیزوں کو، تاکہ ہماری زندگی کے اوپر کوئی اس کا اثر نہ پڑے. یعنی ایک نبی ہی ہے جو صحیح ایڈوائز دیتا ہے، ایک نبی ہی ہے جو صحیح طریقے سے ہر چیز کو جانتا ہے. بس ہر آدمی نے شروع میں دیکھے جو وہ لوگ تھے اللہ کو نہیں ماننے والے لوگ تھے، ان لوگوں نے کیا کیا؟ انہوں نے تھوڑا تھوڑا ذخیرہ کیا، گیہوں سڑ گیا، ختم ہو گیا، سب برباد ہو گئے. آخر میں کہاں آ گئے؟ نبی کے دروازے پہ آ گئے، بھیا دے دیجئے کچھ ہم کو. انہوں نے کہا ٹھیک ہے بیٹا اب آئے ہو تو آؤ، تم یہ دو وہ دو، یہ ساری چیزیں لے لے کر کے پھر دینا شروع کر دیا. اس طرح سے کیا ہوا؟ اقتصادی حالات ادھر کے اچھے ہوتے چلے گئے، ان کے بگڑتے چلے گئے، آخر میں سب کچھ ختم ہو گیا. اب دیکھیے یہ ایک چھوٹا سا نمونہ اللہ نے دکھایا ہے کہ وہ نبی کہ جب قحط پڑتا ہے تو کس طرح سے اپنے چاہنے والوں کو بچاتا ہے. تو جو فخر یوسف ہوگا تو کیا اپنے چاہنے والوں کو نہیں بچائے گا؟ یقیناً بچائے گا. لہذا حکومت الہی ہوگی، حکومت علوی ہوگی، حکومت محمدی ہوگی. کیونکہ روایت میں ہے کہ ہم جو حکومت قائم کریں گے وہ حکومت کون سی ہوگی؟ ہمارے جد کی حکومت ہوگی، اور ہمارے جد رسول کی اور جد مولا متقیان کی ہوگی. تو خلاصہ کیا ہے کہ جو اصل خلیفہ ہے یہ اللہ کا خلیفہ ہے، اور اس خلافت میں کسی کو کوئی مشکل کوئی پریشانی ہوگی؟ اصل نہیں ہوگی. ہاں نہیں ہوگی. حتیٰ کوئی دوسرے مذہب کا بھی اگر ہوگا تو اس کو بھی امام اذیت دیں گے، پریشان کریں گے؟ نہیں کریں گے. جیسے مولا کائنات کے زمانے میں تھا ہے نا، ایک واقعہ ہے کہ ایک یہودی کی پوزیب کو کسی نے چرا لیا، اور مولا کو جب پتا چلا کہ پوزیب چوری ہو گئی ہے تو مولا نے بڑا سخت رویہ اختیار کیا، ایکشن لیا کہ فوراً اس کی جو ہے پوزیب کو لے کر کے آؤ، ڈھونڈو جا کر کے. کہا صاحب یہ یہودی ہے. کہ کیسی بات کر رہے ہو؟ حکومت علی کی حکومت ہے، کیسے ہو سکتا ہے کہ علی کی حکومت میں کوئی پوزیب لے کے چلا جائے؟ آپ دیکھ رہے ہیں یعنی مولا کائنات کے زمانے میں ایک غیر مذہب کے لیے اتنی زیادہ سیکیورٹی، اتنی زیادہ جو ہے وہ سختی تھی کہ مولا نے فوراً اس کو یعنی منگوا لیا جس کے پاس تھی. تو کیا جب مولا امام زمانہ آئیں گے، وہ امام زمانہ کی جو اپنے معجزے کے تحت حکومت کریں گے اور اللہ کی قدرت کے تحت حکومت کریں گے، یقین جانے وہ زمانہ کون سا زمانہ ہوگا؟ نہایت ہی خوبصورت زمانہ ہوگا. ایک صلوات پڑھ دیں محمد پر. جی جناب. تو اب چند چیزیں ہیں، میں آپ کو جلدی لکھا دیتا ہوں اس کو. بات کریں ہاں. اگر کسی کو کوئی مصروفیت ہے، ضروری کام ہو تو وہ جا سکتا ہے، کیونکہ 10 بجے تک کلاس رہے گی. ریویژن کلاس انکلوڈ ہے آج درس کے ساتھ ساتھ. تو اگر کوئی ضروری کام ہو، کسی کو کوئی جانا چاہتا ہے تو وہ جا سکتا ہے، کوئی قواعد نہیں ہے اس میں. اور اگر اٹینڈ کرنا چاہتے ہیں 10 بجے تک ریویژن کے طور پر، کوشچن کرنا چاہتے ہیں، کوئی ڈاؤٹس ہیں تو ضرور کوشچن کرتے ہیں. اگر جانا چاہتا ہے کوئی تو جا بھی سکتا ہے. جی جناب. تو اس میں جو حکومت میں جو سب سے اہم چیز کیا بیان کی گئی ہے؟ اہم چیز ہے انسان کو کمال تک پہنچانا. یعنی ابھی تک کی کوئی ایسی حکومت نہیں آئی ہے کہ جو انسان کو کمال تک پہنچائے، کیونکہ اصلا کسی بھی امام کو چھوڑا ہی نہیں گیا، ہر امام کو ارسٹ کر لیا گیا تھا، لہٰذا مرحلے کمال نہیں ہو پایا. تو ایک انسان کیسے مرحلے کمال تک پہنچے گا؟ کہ وہ امام زمانہ کی حکومت میں تو کیا ہے؟ کمال حاصل ہوگا، کمال. دوسری چیز کیا ہے؟ مانوی ترقی ہوگی، مانوی ترقی ہوگی.
معنوی ترقی یعنی انسان جو ہے پھر دنیا و ما فیہا کو بالکل بھول جائے گا، اور انسان کہ ہر عمل میں معنویت پائی جائے گی۔ معنویت یعنی مثال طور پر اگر کوئی ٹیچر ہے تو وہ صرف اس لیے پیسے نہیں کمائے کہ ہم کو پڑھانا ہے، بلکہ اس کو اچھے سے پڑھانا ہے۔ یا ایک ڈاکٹر یہ نہیں ہے کہ اگر مریض آ گیا تو اس کو لوٹ لے، بس پوچھے بھیا تمہارے زمین جائیداد ہے کہ نہیں ہے، جب کہاں ہے کہا آؤ بھرتی ہو جاؤ، ہے نا۔ وہ پتہ چلا آدمی مر گیا، وینٹیلیٹر پڑا ہوا ہے، ہر روز کا حساب جڑ رہا ہے 15,000 روپے کب دو۔ تو یہ وہ معنویت آ جائے گی کہ انسان جو ہے کیا ہوگا، یعنی انسان مرحلے کمال تک پہنچ جائے گا۔ کس کے حکومت میں؟ امام زمانہ کی حکومت میں۔ پھر ہے عدل و انصاف ہوگا، ہے نا۔ میں اس کو جلدی پڑھ دوں۔ علمی ترقی اور بدعت سے مقابلہ، یہ لکھے لیے تھا آپ نے، ہے نا۔ اچھا، پھر امام کے دور میں جو ہے وہ خوشحالی ہوگی۔ کیا ہے؟ خوشحالی۔ غمزدہ ہوگا وہ امام کے زمانے میں؟ نہیں ہوگا، غمزدہ نہیں ہوگا۔ تو امام کی حکومت میں خوشحالی ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ احکامات الہی رائج ہو جائیں گے، ہے نا۔ احکامات الہی، احکامات الہی ہوں گے، یہ اسی میں کنکلوڈ کر لیے گا جو بھی ہم نے لکھایا ہے۔ بدعت کے مد مقابل ہوں گے، یہ ساری چیزیں اسی کے اندر ہیں، یہ شارٹ ہم نے کر دیا اس کے اندر، صحیح ہے۔ تو یہ کیا ہیں؟ یہ امام کے حکومت کے زمانے کے حالات ہوں گے، جو یہ صورتحال ہوگی کہ انسان جو ہے ہر لحاظ سے کمال تک پہنچ جائے گا، اقتصادی حالات میں بہت محکم ہوگا، ہے نا۔ زمین فشردہ ہو جائے گی، کم ہو جائے گی، اس لیے کہ خود انسان کے اندر قدرت آ جائے گی کہ خود قرآن کہہ رہا ہے سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، یعنی میں نے تمہارے لیے زمین و آسمان کو مسخر کر دیا ہے۔ یعنی انسان، یعنی وہ انسان کی جو محب اہل بیت ہے، جو مطیع امام زمانہ ہے، اس کے اختیار میں آ جائے گا کہ جب چاہے وہ تحی الارض ہو جائے گا، چاہے ادھر سے ادھر جانا تو وہ جا سکتا ہے۔ تو یہ جو ہو گیا، یہ درس ہو گئے جو آپ کی خدمت میں بیان کر دی ہم نے، اور انشاءاللہ جو وہ کرنا ہے ریویژن، تو اس کو بتائیں آپ مجھے، پھر